لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ کتاب التوحید سے اب تک ہم 22 ابواب پڑھ چکے ہیں، اور جیسا کہ آغاز میں یہ بات آئی کہ کتاب التوحید کو 10 قسموں میں تقسیم کیا گیا، 4 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، یہ 5ویں قسم ہے۔ اس 5ویں قسم میں صرف ایک بات ہے۔ 5ویں قسم کا عنوان ہے ان لوگوں کی تردید، ان لوگوں کا رد، یعنی ان کی بات غلط ٹھہرانا جو یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں یا جزیرہ عرب میں شرک واقع نہیں ہو سکتا۔ ایک دلیل کو لے کر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس امت میں یا جزیرہ عرب میں شرک جو ہے نہیں ہو سکتا، تو ایسے لوگوں کی تردید کی گئی اس قسم میں۔ اور اس میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلا ہونا، یعنی بت پرستی میں لوگ مبتلا ہوں گے، اس امت میں شرک واقع ہوگا۔ بعض لوگوں کا جو خیال ہے کہ اس امت کے لوگ شرک نہیں کریں گے یا جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہوگا، ان کی بات غلط ہے۔ چنانچہ اس باب کے ذریعے ان لوگوں کے دلائل کی تردید کی گئی ہے جو کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے معصوم ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے لوگ اس کی عبادت کریں۔ یہ حدیث ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں شرک واقع نہیں ہوگا یا اس امت میں شرک واقع نہیں ہوگا، تو ان کی تردید ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس امت میں شرک ہے، جزیرہ عرب میں بھی شرک ہے، وہاں پر بھی مزار بنے گئے، لوگ سجدے کرتے ہیں مصر وغیرہ میں اور دیگر عرب ممالک کے اندر، تو شرک تو ہے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا جواب دیا ہے علماء نے؟ چنانچہ ان کے اس شبہے کا اجمالی یعنی مختصر جواب یہ ہے کہ یہ محکم نصوص کو، یعنی جو واضح نص ہے جس کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ امت شرک میں واقع ہوگی، امت میں شرک واقع ہوگا یا جزیرہ عرب میں شرک واقع ہوگا، تو جن دلیلوں میں، جن نصوص میں اس بات کا صاف صاف ذکر ہے، اس کو چھوڑ کر اس دلیل کو جس میں متشابہ بات ہے، ایک شبہ والی مشابہ بات ہے، اس کو پیچھے پڑ گئے ہیں لوگ کہ دیکھو یہ دلیل ہے، جبکہ دوسری دلیلیں ایسی ہیں جن میں صاف صاف ذکر ہے کہ اس امت میں شرک واقع ہوگا۔ تو یہ مختصر جواب ہے۔ تفصیلی جواب یوں ہے کہ شیطان کے مایوس ہو جانے کے بارے میں خبر دینا شرک کے عدم وقوع کی دلیل ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے لیکن شرک نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا گیا۔ ہم کسی چیز سے مایوس ہو جائیں لیکن وہ چیز نہ ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ ہم کسی چیز سے مایوس ہو جائیں اور اس کے بعد وہ چیز نہ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کتنی چیزوں سے ہم دنیا میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ انسان اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب اولاد اسے نہیں ملے گی، لیکن اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے زندگی کے کسی مرحلے میں۔ تو مایوس ہو جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ چیز واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا جواب، شیطان نمازیوں یعنی موحدین سے مایوس ہو چکا ہے، غیر نمازیوں سے نہیں۔ جو توحید والے ان سے مایوس ہو گیا، لیکن جو غیر موحد ہیں ان سے مایوس نہیں ہوا، ان سے اس کو امید ہے۔ تیسرا جواب کہ یہ فہم یعنی یہ جو سمجھ ہم نے حدیث سے لی ہے کہ جزیرہ عرب میں یا امت میں شرک واقع نہیں ہوگا، یہ سمجھ کتاب و سنت کے بہت سارے نصوص، بہت ساری دلیلوں سے متصادم مخالف ہیں۔ دوسری دلیل ہیں جن کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جزیرہ عرب میں شرک پایا جائے گا۔ چوتھا جواب، صحابہ کرام نے جزیرہ عرب میں مرتدین سے ان کے شرک کی وجہ سے جنگ لڑی۔ مرتدین جو اسلام لائے اور پھر مرتد ہو گئے، تو صحابہ کرام نے ان سے جنگ لڑی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، اس وجہ سے ان سے جنگ کرنا ہوا۔ تو یہ حقیقت واقع میں جو چیز سامنے آئی وہ واضح ہو گئی۔ پانچواں جواب، یہ معاملہ حقیقت اور واقع کے خلاف ہے، کیونکہ جزیرہ عرب میں آج بھی بعض لوگ
غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے. تو اگر ہم کہہ لیں کہ اب جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہوگا تو ہماری یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ آج بھی لوگ وہاں پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. چھٹا جواب، یہ بات شیطان کے دل میں آئی. شیطان کے دل میں یہ بات آئی کہ جزیرہ عرب میں شرک واقع نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس نے بنی آدم کو بہکانے بھٹکانے کی کوشش نہیں چھوڑی. اس کے دل میں ایسا آیا ایک جواب کے طور پہ کہ اب شرک واقع نہیں ہوگا. اس کو معلوم، یعنی اس نے یہ سمجھ لیا، اس کے باوجود وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. ساتواں جواب، جب فتوحات کی کثرت ہوئی، اسلامی فوجیں دوسرے ملکوں کو فتح کرنے لگی اور اسلامی رقبہ بڑا ہوا، تو لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے. تو یہ چیز پیش آئی، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اس کے باوجود شرک میں پڑ گئے. جیسے ہمارے ہندوستان کا معاملہ ہے، بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں. آٹھواں جواب، علماء نے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جن کی بنیاد پر بہت سارے لوگ مرتد ہیں. بہت سارے اعمال ذکر کیے ہیں جو شرک ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں، گرچہ وہ جزیرے عرب میں ہی کیوں نہ رہتے ہو. جزیرے عرب میں ہو، اس کے بعد وہ اعمال شرکیہ اعمال کرتے ہو تو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے علماء نے، یعنی شرک واقع ہوگا. تو یہ تفصیلی جواب علماء نے دیا ہے. یہ مراد ہے حدیث سے کہ یہ نہیں ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے تو اب شرک واقع نہیں ہوگا، بلکہ شرک واقع ہوگا اور شرک واقع ہے جیسا کہ ہمارے سامنے ہے. کہتے ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیلمہ کذاب نبی ہے، مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے، تو جس نے یہ دعویٰ کیا، یہ سمجھا کہ مسیلمہ کذاب نبی ہے، وہ کافر ہے اور کلمہ شہادت اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کلمہ پڑھ رہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور اس کے باوجود وہ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ فلاں نبی. تو مسیلمہ کذاب کو تو بطور مثال ذکر کیا گیا، ورنہ اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر کسی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کوئی کہ فلاں نبی ہے تو وہ جو ہے کافر ہو جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو جو شخص ایسا ہے جس کا یہ خیال ہے کہ فلاں نبی ہے وہ کافر ہے، تو جو شخص تیجانی اور ان جیسے لوگوں کو اللہ کے برابر قرار دے. تیجانی یہ ایک شخص تھا جو 1815 کی عیسوی میں جس کی وفات ہوئی، یعنی 1230 ہجری میں. اس کا نام تھا ابو العباس احمد التیجانی. اس کے نام میں پورا ایک فرقہ بنا، صوفیوں کا ایک فرقہ ہے. لوگ اس کو، اس کے ماننے والے اسے اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں نبی ہے وہ کافر ہو جائے گا، تو اگر کوئی دوسرا شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں اللہ کے برابر ہے تو بدرجہ اولا کافر ہو جائے گا، شرک کر رہا ہے. تو یہ چیز بیان کی جا رہی کہ شرک واقع ہوا ہے. تو جو شخص تیجانی کو اور ان جیسے لوگوں کو اللہ کے برابر قرار دے، کیا وہ کافر نہیں؟ یعنی وہ کافر ہو جائے گا. یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے برابر کسی کو قرار دیں اور اسے کافر نہ سمجھیں، اور اگر کوئی کسی کو نبی سمجھتا ہے تو اسے کافر قرار دیں. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو اس باب میں کیوں ذکر کیا؟ ابھی جو آیتیں دلیلیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ آیتیں پرانے لوگوں کے تعلق سے، کہ پرانے لوگوں میں جو قدیم لوگ یہودی نصارہ اور دوسری قومیں گزری ہیں ان میں یہ برائیاں تھیں، ان میں یہود و نصارہ میں یہ برائیاں تھیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو ذکر کیا. کیوں ذکر کیا؟ جبکہ اس باب میں ذکر یہ کرنا ہے کہ اس امت میں برائیاں شرک پائی جائیں گی. تو مؤلف جو ہے قدیم لوگوں یہود و نصارہ کے بارے میں کیوں ذکر کر رہے ہیں، اس امت کے تعلق سے کیوں نہیں ذکر کر رہے؟ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو اس باب میں کیوں ذکر کیا جبکہ بظاہر باب سے اس کی کوئی مطابقت مناسبت نظر نہیں آتی، کہ آیت کا باب سے تعلق نظر نہیں آتا، کہ باب ہے اس امت میں شرک واقع ہونے کے بارے میں اور آیت ہے کہ یہود و نصارہ میں شرک تھا، یہود و نصارہ میں برائیاں تھیں. تو باب سے آیت کا تعلق بظاہر نظر نہیں آ رہا. تو ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں لیکن مؤلف کی مراد حضرت ابو سعید خدری والی حدیث سے واضح ہوتی ہے.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ یہ آیات باب کے بالکل موافق ہے۔ صفحہ نمبر 133 پر حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، اسے ہم پہلے پڑھیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو آیتیں ہیں ان کا باب سے تعلق ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ہے چوتھی دلیل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے، تم سے پہلی جو امتیں گزر گئی ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر کا پر دوسرے تیر کے مساوی ہوتا ہے۔ تیر ہے، تیر میں پر لگا ہوتا ہے اخیر میں، تو تیر کے ایک اوپر حصہ ہوتا ہے ایک نیچے، اگر دونوں پر برابر نہ ہو تو تیر نشانے پر نہیں لگے گا۔ اگر اوپر والا چھوٹا ہو نیچے والا بڑا ہو تو تیر نشانے پر نہیں لگے گا، دونوں پروں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ تو وہی کہا کہ دونوں پر کے مساوی ہوتا ہے ورنہ نشانہ خطا کر جائے گا، نشانے پر نہیں لگے گا۔ اور اس سے مراد مکمل مشابہت ہے کہ جس طریقے سے تیر کا پر جو ہے بالکل برابر ہوتا ہے، ایسے ہی تم پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کے مشابہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جیسی برائیاں کی ہیں ویسا تم بھی کرو گے، انہوں نے شرک کیا تم بھی شرک کرو گے، انہوں نے شرک کیا تو تم بھی شرک کرو گے۔ تو آیتوں میں ذکر ہے کہ یہود و نصارہ نے شرک کیا، اور اس حدیث کو لے کر کہ اس حدیث میں کہا گیا جو برائیاں انہوں نے کی تم بھی کرو گے، تو آیتوں میں ذکر ہوا کہ یہود و نصارہ نے شرک کیا لہذا تم بھی شرک کرو گے۔ تو اس طریقے سے آیتوں کا اس باب سے تعلق ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر ضب گوہ سانڈا جو جانور ہوتا ہے، سانڈا اس گوہ کے بل میں گھسے ہو، اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی جا گھسو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، وہ کچھ بھی کریں گے کوئی بھی برائی تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، اس برائی کو انجام دو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُرْزَ بِالْقُرْزَ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا آپ کی مراد یہود و نصارہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ کن کے پیچھے ہم چلیں گے، یہ امت کن کے پیچھے چلے گی، کن کے گناہوں کے نقش قدم پر چلے گی؟ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کون؟ یعنی ہاں یہود و نصارہ مراد ہیں۔ یہود و نصارہ جن برائیوں میں مبتلا تھے، جن گناہوں میں مبتلا تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، آگے کی مستقبل کی خبر ہے کہ تم بھی ان برائیوں میں مبتلا ہوگے۔ لہذا آیتوں میں اللہ نے بیان کیا کہ وہ شرک کرتے تھے، اس حدیث کی روشنی میں ہم کہیں گے کہ یہ امت بھی ان کے پیچھے چلے گی اور شرک کرے گی۔ تو اس طریقے سے آیتوں کا اس باب سے تعلق بن جاتا ہے۔ چنانچہ اب پہلی اور دوسری دلیل جو آیتیں ان کے پیچھے ان کے پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 131 فرمانے والی تعالیٰ ہے، اللہ کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، پوری کتاب نے کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے تھے۔ بت اور باطل معبود، بت کا اعتقاد رکھنا، باطل معبود کا اعتقاد رکھنا یہ تو شرک ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کے تعلق سے کہ ان کو کتاب ملی تھی اور وہ بتوں کے تعلق سے، باطل معبودوں کے تعلق سے اعتقاد رکھتے تھے۔ یہودیاں عیسیٰ یہودیاں یہاں جو ہے عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور یہود عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے شرک کیا اور یہ امت ان کے نقش قدم پر چلے گی، یعنی یہ امت بھی شرک کرے گی، یہ امت بھی شرک کرے گی۔ دوسری دلیل اللہ کا فرمان قل هل انبئکم، پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 151 ہے، دوسری آیت قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60، کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا اجر، برا بدلہ پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی۔ ہمارا محل استدلال کیا ہے؟ وعبد الطاغوت، جنہوں نے معبودان باطل، جھوٹے معبودوں کی عبادت کی، یعنی شرک کیا۔ یہ یہود و نصارہ کے تعلق سے کہ انہوں نے شرک
کیا پچھلی قومیں پچھلی امتیں، لہذا حدیث میں کہا گیا تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، لہذا تم بھی شرک کرو گے، اس امت والے بھی شرک کریں گے۔ آیت میں کہا گیا الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ استفہام یعنی سوال ہے، اور سوال کیسا؟ بطور تقریر، یعنی ثابت کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی تم نے دیکھا ہے، یعنی تم نے دیکھا ہے، اور تعجب بھی ہے اس میں، تعجب بھی، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا ہے، یہ تو چیز واضح ہے کہ ہر اس شخص کے لیے جو اس خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے، یہ بات کہ تم نے نہیں دیکھا یہ ہر اس شخص کے لیے جو اس خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے کہا۔ چنانچہ آیت میں کہا گیا اوتو دیے گئے، اوتو دیے گئے، معنی ہے انہیں مکمل کتاب نہیں دی گئی، کیونکہ انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اس سے محروم کر دیا گیا۔ کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، پھر ان کی گناہ ہوئے، گناہ کی، تو اللہ نے انہیں اس شرف سے، اس فضیلت سے محروم کر دیا کہ انہیں مکمل کتاب عطا نہ کی۔ ان کا جرم بیان کیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ جو ہے بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے، ایمان رکھتے۔ ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی تصدیق کرتے، معبود کی تصدیق کرتے، باطل معبود کی، اور ان کا انکار کرنے کے بجائے ان کو ثابت کرتے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان یکفروا بھی، کہ وہ ان کا انکار کریں، لیکن وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ جو ہے اللہ ہے، عیسیٰ معبود ہے، تین معبودوں میں سے ایک معبود عیسیٰ ہے، ایک جبریل ہے، ایک فلاں ہے، تو اس طریقے سے وہ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، اس سے محفوظ فوائد کیا ہے اس میں؟ پہلا فائدہ، بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا جائے، یعنی علم دیا جائے، علم ملے، اس کے باوجود وہ بت اور معبودان باطلہ پر ایمان رکھے۔ انسان کو علم ہو گیا ہے کہ شرک، معبودان باطل کو ماننا یہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، کتاب میں علم کے اعتبار سے سب حاصل ہو گیا، علم ہونے کے باوجود انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جائے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ ہمارے لیے دنیاوی طور پر انسانوں کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ اس کے لیے، یہ چیز نقصان دہ، تو وہ کام نہیں کرتا۔ تو پھر یہ دین میں جب علم ہو گیا کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تو وہ کام کیوں کر رہا، یہ تعجب کی بات ہے۔ دوسرا فائدہ، علم ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ عالم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ علم ہے لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتا ہے، تو علم اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ، بت اور معبودان باطلہ کا انکار واجب ہے ہر شخص کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے، لا الہ، تمام معبودوں کا، باطلہ کا انکار ہے، پھر اس بات الا اللہ، اللہ کے لیے اس بات، تو یہ واجب ہے۔ کسی بھی صورت میں اس کا اقرار، یعنی کسی معبود کا اقرار جائز نہیں۔ چوتھا فائدہ، اس امت کے بھی کچھ لوگ بت اور معبودان باطلہ پر ایمان لائیں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل میں تھا۔ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ عبد الطاغوت، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے تھے، اور حدیث میں کہا گیا کہ جیسے گناہ وہ کرتے تھے ویسے تم بھی گناہ کرو گے، تو اس امت کے بھی لوگ کریں گے ایسا، جیسا کہ واقع ہے، شریعت دیکھ رہے ہیں ہم اپنے سامنے۔ اللہ نے فرمایا قل هل انبئکم، کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، ان یہودیوں پر رد کرنے کے لیے جنہوں نے دین اسلام کو لہو لعب، کھیل تماشا بنا لیا اور ہنسی کھیل بنا لیا۔ اور استفہام، یہاں جو سوال کر رہا اللہ کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں، یہاں تقریر و اس بات، یعنی بتلاتا ہوں میں تم کو، رکو میں تم کو بتلاتا ہوں، اور یہ جو بات بتلائی جا رہی ہے اس کو جاننے کا شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں میں بتلاؤں، تو شوق کہ کیا بتلانا ہے، ذرا مجھ کو معلوم ہو کہ سامنے والا کیا بتلانا چاہتا ہے، تو اس طریقے سے رغبت دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ انداز اختیار کیا۔ دوسری آیت جو قل هل انبئکم ہے، اس سے جو فائدے ہیں، پہلا فائدہ کہ مخالفین کے خلاف ایسے دلائل کا ذکر، جو ہمارے مخالف ہوں ان کے خلاف ایسی دلیلوں کا ذکر کرنا جن کا انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ ان کے اندر ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہوئی، اللہ کا غضب ہوا، ان پر لعنت ہوئی، اور ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ یہ یہود کو معلوم تھا کہ
کہ ہماری قوم میں سے کچھ لوگوں کو سور بندر بنایا گیا، ان پر لعنت ہوئی، ان پر غضب نازل ہوا۔ اب جب وہ اس بات کے اقراری ہیں، یعنی مانتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، اور اس کے باوجود وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یعنی یہود، وہ مذاق بنائے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کا غضب ہوا، تم میں سے کتنوں کو بندر بنا دیا گیا، کتنوں کو سور بنا دیا گیا، تو مذاق والے تو تم ہو، مذاق تو تمہارا اڑایا جائے گا، ہمارا کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ تیسرا فائدہ، اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف مراتب ہیں، جو انسان ہیں، مومن ہیں یا دوسرے ہیں، سب کے درجات الگ الگ ہیں، سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ اسی حساب سے جنت میں جنتیوں کو بدلہ بھی دیا جائے گا، جہنم میں سزائیں بھی اسی حساب سے دی جائیں گی۔ ان کے ایمان کی زیادتی و نقصان، کمی اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات کی بنیاد پر، کس کا ایمان زیادہ ہے، کس کا ایمان کم ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے اس کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کتنی نیکیاں کر پا رہا ہے، کتنی برائیاں کر پا رہا، کتنی برائیوں سے بچ پا رہا، ان تمام کے حساب سے اس کو اجر و ثواب یا سزا دیا جائے گا۔ چوتھا فائدہ، یہودیوں کی بری حالت کا بیان، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا لعنت کی اور ان کی صورتیں، ان کی شکلیں مسخ کر دی، مٹا دی، اور یہ کہ یہودیوں نے بندر اور سور بنا دیا تھا، اور یہ کہ یہودیوں نے معبودان باطلہ کی عبادت کی، یہ بھی معلوم ہو گیا، جن کی عبادت نہیں کی جا سکتی تھی ان کی عبادت کی شرک کیا انہوں نے۔ پانچواں فائدہ، اللہ تعالیٰ کے اختیاری افعال ثابت کرنا، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کو اختیار، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں کوئی روک نہیں سکتا۔ لعنت بھیجنا بھی ایک صفت فعلیہ، لعنت بھیجنا ایک صفت ہے، اور یہ فعلی عملی صفت ہے، عمل والا۔ لہذا اسی طرح اللہ کے غضب اور قدرت ثابت کرنا کہ اللہ غصہ ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے غصہ کرتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے غصہ کرتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ چھٹا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لم یجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسخ شدہ اقوام کی نسلوں سے نہ تو بچے پیدا کیے اور نہ ہی ان کی نسلیں باقی رہیں۔ جن یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے سور اور بندر بنایا تھا، ان کی نسل نہیں چلی، بچے نہیں پیدا ہوئے ان سے، وہ جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ جیسے بعض لوگوں کا خیال کہ آج جو بندر ہے، جو سور ہے، وہ اسی نسل سے، یہ کہنا درست نہیں ہے، ان سے بچے نہیں ہوئے، ان کی نسلیں نہیں چلی، اللہ رب العالمین نے نظام بنایا تھا۔ لہذا بندر کی نسلیں پہلے ہی سے موجود تھی، جو آج کے بندر کی پہلے ہی سے نسل تھی، یہودیوں میں سے جن کو بندر بنایا گیا، سور بنایا گیا، یہ ان کی نسل سے نہیں۔ ساتواں فائدہ، سزا من جنس عمل، عمل کے جنس سے ہوتی ہے سزا جو دی جاتی ہے، کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسا عمل ویسا بدلہ۔ جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہودیوں نے جیسا عمل کیا ویسا ہی اللہ نے ان کو بدلہ دیا، کیونکہ یہود نے ایسا کام کیا جو بظاہر تو جائز تھا، مچھلی کا شکار بظاہر جائز تھا، لیکن سنیچر کے دن ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، تو وہ ہیلے بہانے سے شکار کرتے تھے، یعنی سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کے سلسلے میں ان کی ہیلہ سازی کہ وہ جو جال وغیرہ بچھانا رہتا پہلے ہی بچھا دیتے، کہتے ہم تو شکار نہیں کر رہے، وہ شکار ہی تو ہے، وہ بہانے کرتے تھے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے بہانہ بنا کر ایک حرام چیز کو جائز کر لیا تھا جو کہ در حقیقت حرام تھا، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کو ویسی ہی سزا سے دوچار کیا۔ اسی پر اتفاق کریں انشاءاللہ العزیز، اس درس کا بقیہ حصہ اگلے درس مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہو کہ ہم تمام لوگوں کو شرک جیسے کبیر اور سب سے بڑے گناہ سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔